اچھا غم صاحب، ایک اور بات کہی جاتی ہے، لوگ ایک فہرست بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو پچھلے سال یہ ہوا، 4 مہینے پہلے یہ ہوا، 6 مہینے پہلے یہ ہوا۔ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مثال کے طور پر ایک زیادتی ظلم ہو گیا، یہ اس سے 5 سال پہلے، اس سے 7 سال پہلے، اس سے 8 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، اگر تو شعور کھل گیا ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ معاملات میں خرابی کا سر رشتہ اصل میں یہ قوت تھی، تو اس قوت نے اقدامات جو ہیں وہ ابھی 2020 کے بعد تو شروع نہیں کیے، اس سے پہلے بھی اس پر ایک خاموشی ہوتی ہے، اس پر ایک سکوت ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے زبان حال سے کہ وہ جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ وہ مجرموں کے خلاف کر رہے تھے۔ البتہ ہمارے ساتھ اگر یہ زیادتی کی گئی ہے تو یہ بڑی قانون اور آئین اور دستور کی خلاف ورزی اور انسانیت کا جس کو آپ کہتے ہیں خون ہو گیا ہے۔ تو پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ غام صاحب اس وقت زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، شعور جاگ چکا ہے اور عوام کھڑی ہو چکی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ مجھے آپ بتائیے گا کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے ہماری قوم میں شعور جاگا ہے؟ اس لیے کہ اگر شعور جاگا ہے تو پھر تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس فوج کی ہر جگہ پر مداخلت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ظاہر بات، دیکھیے بات یہ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو ہم مسلمانوں میں تو اس شعور کی بیداری کوئی بے لگام اور بگٹوٹ چیز نہیں ہوتی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہماری کتاب نے، ہمارے دین نے ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورہ نساء میں کیا فرمایا ہے، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی بات کی گواہی دینے والے بن کر رہو۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنا مقدمہ پیش کرنے کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ اس میں آگے دیکھیے کیا فرمایا ہے، خواہ وہ تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ تو اگر شعور بیدار ہوگا تو پھر لوگ قائم بالقسط ہوں گے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا، فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا۔ پھر وہ جرائم کو، پھر وہ مظالم کو اپنے اور بیگانے میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہی کریں گے۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے کہ جن چیزوں کو ہم آج سے 10-15 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں، اس وقت کوئی ایک شخص بھی اس کی تائید میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب طالبان بنائے جا رہے تھے، اس وقت جب میں تنقید کر رہا تھا، کون اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نے جو حرکت کی ہے، اس کے نتائج و عواقب پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے خطرناک ہوں گے، لوگ کس طرح مجھ پر تنقید کر رہے تھے۔ کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا تھا، ذرا اس زمانے کے رسالے نکال کے دیکھیے، میرے بارے میں کیا مضامین لکھے جا رہے تھے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم ایک غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اس طرح کے رویے کے نتیجے میں قوموں کی تقدیر کھوٹی ہوتی ہے۔ اور ابھی دور کیوں جائیے، حال میں دیکھیے یہ غزہ میں جو کچھ ہوا، اس میں جو ہم نے چیزیں کہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی نتائج سامنے آ، یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ جنگ غلط وقت پر چھیڑی ہے، یہ جنگ غلط طریقے سے چھیڑی ہے، اس میں جن اخلاقی اصولوں کو پامال کیا وہ خود آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ اور اب یہ دیکھ لیجیے کہ سارا مزاحمت کا محوری تہس نہس کر کے بڑی طاقتوں نے رکھ دیا ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اس کا اعتراف کرے کہ بروقت بتایا گیا تھا۔ میں اب بھی بروقت متنبہ کر رہا ہوں کہ بغاوت کے رویے، قوم کے خلاف کسی اقدام کے رویے، افواج یا اداروں کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کے رویے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دینی لحاظ سے غلط ہے، یہ تباہی کی ایسی دعوت ہے کہ جو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر۔ اچھا غم صاحب، یہ بتائیے گا، جس وقت یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ جرائم بتاتے ہوئے، حکومت ہو آج کی یا مثال کے طور پہ ریاست کے جرائم آپ کہہ لیں، باور یہ کروایا جائے کہ جی یہ جو اسٹیٹ ہے یہ تو اپنی حقیقی صورت میں قائم ہی نہیں ہے، پھر کیا امکانات باقی رہ جاتے ہیں؟ پھر تو ایک ہی امکان ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اگر اپنی حقیقی روح، اپنی حقیقی اسپرٹ میں قائم نہیں ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، عدالتیں اس طرح سے کارآمد نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اسٹیٹ لیس سوسائٹی میں ہیں اور ہمیں اٹھ کر پھر اقتدار سنبھالنا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم خود بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اور ان قوتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، کیونکہ ہماری ریاست ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی، تو اب جس کا بس چلتا ہے وہ آئے اور وہ یہ طاقت کر کے اس پر قابض ہو جائے۔ تو پھر آگے بڑھ کے ہمیں اون کرنا چاہیے نا کہ ہم تو پھر بغاوت کے علم بردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغاوت ہو۔ آپ سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب جرائم موجود ہیں، ان کے بعد کیا کرنا ہے،
تو اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے تدریج کا رستہ اختیار کرنا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو اصل میں ان کی سپورٹ ہے. تو اگر یہ ان کی سپورٹ ہے تو وہ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تو پھر باغیوں کی سپورٹ ہوئی نا. ظاہر ہے یہی ہوگا. یعنی پھر تو صحیح طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اس ملک کو چھوڑیے، آپ اسی طرح لشکر بنیے اور جا کر آپ بھی طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیے اور پھر ایک نیا حکومت کا نظام قائم کر لیجیے. یعنی جس وقت آپ ریاست کے بنے ہوئے نظام کو، اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تمہارا نظم کسی ایک جگہ کے اوپر مجتمع ہو تو اس کو جب تم درم برم کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بعد ایک ایسی چین پیدا ہوگی، ایسا سلسلہ پیدا ہوگا جو بعض اوقات صدیوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے. ذرا غور کیجئے، اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی، اسی طرح کے لوگ تھے. ایسے ہی وہ مختلف شہروں سے نکلے، اسی طرح چند ہزار کی تعداد میں وہ مدینے میں چلے گئے. اسی طرح جا کر انہوں نے ان کی شکایتیں ہو سکتا ہے بالکل بجا، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ممکن ہے ان میں کوئی وزن ہو، اگرچہ تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بے معنی باتیں تھیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں برسبیل تنزل. انہوں نے کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی سیدنا عثمان جن کو وہ رخصت کرنا چاہتے تھے وہ تو اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ خانہ جنگی. سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 5 سال تک ہزاروں لوگ اس کی نظر ہوئے. اس کے بعد کہیں جا کر انہی بنو امیہ نے، جن کے ایک بزرگ کو شہید کیا گیا تھا، پھر مسلمانوں کی سلطنت کو بحال بھی کیا اور اس کو قائم بھی رکھا، اور جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کر دیا تھا ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے، اس کی بنیادیں قائم کی. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ کے مثالی تصورات ہوتے ہیں، جس وقت وہ پریکٹیکل زندگی میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ خود ان لوگوں سے بات کی جائے تو یہ اپنے لیے 10 عذر پیش کریں گے. اگر یہ کہا جائے کہ مثالی رویے تو یہ ہے، مثالی تقاضے تو یہ ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم پیغمبر تو نہیں ہو جاتے. لیکن جب ماضی پر غور کریں گے اور حال پر غور کریں گے دوسروں سے یہی تقاضے کرتے ہیں. اس لیے میرے نزدیک میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا، علم و استدلال کا رویہ اختیار کیجئے. اگر کوئی چیز آپ کی رائے، آپ کے نقطہ نظر کے سخت خلاف کہی جا رہی ہے، اس میں بھی اگر آپ علم و استدلال کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اگر آپ دوسرے کی غلطی اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہوں گے. یہی در حقیقت ہمارے رویے ہیں مذہب میں، سیاست میں، باہمی معاشرت میں، جنہوں نے اس قوم کو تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہے. اور اس قومی وجود اور قومی مزاج سے وہ ادارے بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کے جرنیل پھر اس طرح کی کرتوت کرتے ہیں. تو بالکل واضح ہو گیا. خان صاحب ایک آخری سوال جو آپ کے سننے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کمنٹس کے اندر لکھا کہ بھائی گاندھی صاحب سے بڑی محبت ہے، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، دین کو غور و فکر سمجھنے کے لیے ہم بے دینی کی دنیا میں تھے، ایک جدید پڑھے لکھے ذہن کو مذہب سے کنیکٹ کر دیا ہے، اپنے عصر حاضر سے متعلق کر دیا ہے. وہ اگر تھوڑا سا یہ رحم فرمائیں کہ ان موضوعات پہ گفتگو نہ کیا کریں، لب کشائی سے پرہیز کریں، جن کو سننے کے بعد عوام کے اندر ان سے ایک طرح کی نفرت یا ان سے عدم تعلق پیدا ہوتا ہے. بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں، یا مثال کے طور پہ انہوں نے بنو امیہ پہ اور سیدنا علی کی کشمکش پہ بات کی، یا مثال کے طور پہ فلسطین کے معاملے پہ، اس پہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ کافی ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہم غامدی صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ان موضوعات کو زیر بحث نہ لایا کریں. تو غام صاحب اس طرح کے موضوعات پر آپ کا گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کہ میں جس مذہب، جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، جس کو بیان کر رہا ہوں، یہ اس کے اصولوں کا اخلاقی اطلاق ہے اور یہ مجھے بتانا ہے. یعنی میں اگر کسی آدمی کو متوجہ کروں کہ تمہیں رشوت نہیں لینی چاہیے تو آدمی زیر بحث آ جائے گا نا، اس کا کاروبار بھی زیر بحث آ جائے گا، اس کے رویے بھی زیر بحث آ جائیں گے. یہ تینوں چیزیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ ہمارے قومی رویوں کو وجود پذیر کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ کوئی آگے روبوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ہے جب تک یہ اس رومانویت سے نکلے گی نہیں اور نکل کر علم و استدلال کی روشنی میں رائے قائم کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے گی، یہ مذہب کو بھی نہیں سمجھ سکتی، اور اس کا علمی زوال بھی اسی انتہا پر رہے گا. یہ سائنس کی بھی تشکیل نو نہیں کر سکتی. تو بالکل واضح ہو گیا.